بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ محبت کی جاتی ہے جبکہ عشق ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ 25 مارچ 1998 کا سورج میری زندگی میں سب سے بڑا انقلاب لایا۔ میری بھٹکتی اور بے قرار روح صدیوں سے جس کی تلاش میں تھی، وہ بالکل اچانک ایک زندہ ہستی کے روپ میں میرے سامنے آ گئی۔ میرا گوہر مقصود میرے سامنے تھا۔ میں زندگی بھر کے دشوار، کٹن اور تھکا دینے والے سفر کے بعد بالآخر اپنی منزل تک پہنچ گیا، اور اس منزل کو پانے کے لیے میں نے سر دڑ کی بازی لگا دی۔ قدرت نے ایک بار بھی میری جھولی میں 3 اکے ڈال دیے تھے، اور تسنیم نے میری رفیق حیات بن کر مجھ جیسے شکستہ انسان کو حیات نو دی، اور مجھے زندگی کی رنگینیوں، خوشبوؤں اور مسرتوں سے بھرپور پیار کرنا سکھایا، جنہیں میں مدتوں پہلے فراموش کر چکا تھا۔ جہاں باز بہت ہی زبردست کہانی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ سن کر بہت ہی اچھا لگے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 1976 کے آغاز میں، ان دنوں میں اپنے محکمے سے فارغ ہو کر پشاور کے ایک دوست بابر خان کے پارک ہوٹل کے علاوہ ان کی راولپنڈی، ایبٹ آباد اور نتھیا گلی میں دیگر ہوٹلوں اور ریستورانوں کا جنرل منیجر تھا۔ میں نے یہ ملازمت بادل نخواستہ صرف اپنی فیملی اور اپنے مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے کی تھی۔ بھارت اور کھٹمنڈو میں پاکستان کے دشمنوں کو آگ میں بھسم کرنے اور واصل جہنم کرنے والا اب ہوٹلوں اور ریستورانوں کے بورچی خانوں میں خانساموں سے یہ پوچھتا پھرتا تھا کہ 50 مرغیوں کے 300 ٹکڑے 280 آرڈر میں کیسے ختم ہو گئے، 20 کلو گوشت سکڑ کر 12 کلو کیسے رہ گیا، سٹور میں چائے کی پتی 20 ڈبوں میں سے 3 ڈبے چوہے کیسے کھا گئے کہ نہ تو چائے کا ایک ذرہ چھوڑا اور نہ ہی ڈبے کا کوئی ٹکڑا۔ ان دنوں جب بھی میرا راولپنڈی جانا ہوتا، جہاں بابر کا مال روڈ پر راجہ جی ریسٹورنٹ تھا، تو میں اپنے درینہ اور کالج کے دوست راجہ سرفراز خان سے ضرور ملتا، جو پولیس میں ڈی ایس پی اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اسپیشل باڈی گارڈ تھے۔ راجہ سرفراز ڈی آئی جی کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور محترمہ بینظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں کنٹریکٹ پر دوبارہ اسپیشل پولیس کی خدمت انجام دی۔ راجہ سرفراز خان سے ملنے میں ایوب پارک راولپنڈی میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر جاتا تھا، جہاں مجھے اونچی دیواروں اور کڑے پہرے میں گھیرے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی بہت سی محلاتی سازشوں کا پتہ چلتا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد پہلی سامنٹ کانفرنس میں اندرونی طور پر کیا بنگلہ دیش کو تسلیم کیا گیا، یوگینڈا کے صدر ایدی ایمن اور لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی کو جس طرح پاکستان کے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے پر اپنی ناراضگی دور کرنے پر مجبور کیا گیا، فلسطینی صدر یاسر عرفات کو کیوں کر مجیب الرحمان سے ہاتھ ملانے پر رضامند کیا گیا۔ غرض یہ کہ بہت سی ایسی اندرونی باتوں کا مجھے پتہ چلا جنہیں جان کر پاکستان کو دو لخت کرنے کے ذمہ دار مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کے اصل عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ مختصر ترین لفظوں میں یہ دونوں ہر دل عزیز لیڈر بھارت کے اکھنڈ بھارت پروگرام کے بہت ہی نمایاں کردار تھے، اور پاکستان کو دو لخت کر کے یہ دونوں اپنی ناپاک منزل کی طرف کامیابی کا پہلا قدم بڑھا چکے تھے۔ ان کا دوسرا اقدام پاکستان اور بنگلہ دیش کی افواج کو رسوا کرنا اور ان کے جذبہ حب الوطنی کو کچلنا تھا۔ دونوں ممالک کی افواج کو جب ان ہر دل عزیز لیڈروں کی جذباتی تقریر سے قوم کو بیوقوف بنانے اور نعرے لگوانے کے پیچھے چھپے گھناؤنے عزائم کا پتہ چلا، تو یہ دونوں اپنی ہی افواج کے ہاتھوں اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچے۔ فوج چاہے کسی بھی ملک کی ہو، اپنے اندرونی دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ میں وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوتا تو آنکھوں پر سے پردے ہٹ جاتے۔ پاکستان میں دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کسی خاتون اول کے لیے افواج پاکستان کے سمرٹ اور
خواب روجوان افسر بطور ADC رکھے جانے کا پس منظر مولانا وسکی کی خرمستیاں اور فوج کے ایک اعلیٰ افسر کے ہاتھوں ان کی سڑک پر پٹائی سننے مونڈے کی لاہور کی ہیرا منڈی میں کئی ہارڈ لائنوں پر رابطے لیبرٹی مارکیٹ لاہور میں گوگو ریسٹورنٹ پر گورنر ہاؤس سے نکلنے والی پرائیویٹ کاروں کے حملے اور لڑکیوں کے اٹھائے جانے کے واقعات کراچی میں PNSC بلڈنگ کے 12ویں فلور پر رنگا رلیوں کی محفلوں اور پری چہرے خواتین کے جلوے میں ایک ممتاز شخصیت کے راجہ اندر کی سبھا رجانے کے واقعات کراچی کے وزیر اعلیٰ کو جس کا جام ہمیشہ بھرا رہتا تھا وزیر اعظم بھٹو کو محسنہ مشورہ کے صرف مزار قائد چھوڑ دینا باقی جو چاہے بیچ ڈالو غرض یہ کہ سینکڑوں ایسے واقعات سے آگاہی ہوتی جو ان دنوں ٹاپ سیکرٹ سمجھے جاتے تھے بچے کچے پاکستان کی بنیادوں کو سینکڑوں چوہے دن رات کھوکھلا کرنے میں مصروف تھے محب الوطن پاکستانی اس سیلاب وطن فروشی خود غرضی بے حیائی اور بدقماشی کو دونوں ہاتھوں میں اپنی عزت سنبھالنے خاموشی سے گزرتے دیکھ رہے تھے کسی میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ ایک قدم بھی آگے بڑھاتا وزیر اعظم نے اپنے تحفظ اور مخالفین کو کچلنے کے لیے فیلڈ سیکورٹی فورس FSF کے روپ میں گنڈوں کا منظم گروہ تشکیل دی تھی جو احتجاج کی ہلکی سی آواز بھی نکالنے والوں کو راتوں رات اٹھا کر غائب کر دیتی اور پھر ان کا مقدر گم نام قبریں ہوتی یا مظفر آباد آزاد کشمیر کی دلائی کیمپ کی صوبتیں اور شاہی قلعہ لاہور کی زیر زمین کال کوٹھریوں میں تحریک اور ظلم و تشدد کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ انتہا یہ کہ استاد دامن جیسے درویش صفت اور بے ضرر شاعر سے ہینڈ گرنیڈ اور پستول برآمد کر کے اور حکومت کے خلاف بغاوت کرنے اور جھوٹا مقدمہ بنا کر انہیں پانچھوں کر دیا گیا ایسے ہی دنوں میں ایک روز مجھے راجہ سرفراز کا فون آیا کہ فوری طور پر راولپنڈی آ کر اس سے ملوں بہت ہی اہم مسئلہ ہے سرفراز سے میری بڑی بے تکلفی کی دوستی تھی پہلے تو میں نے اسے ایک مذاق یا ہماری شکار پارٹی کے ہڑیال ہرن کی ایک قسم شکار کرنے کی ضیافت میں شمولیت کے لیے دعوت نامہ سمجھا لیکن جب سرفراز نے کہا کہ یہ مذاق نہیں اور اگر فوری روانہ نہ ہوئے تو اٹھا کر راولپنڈی پہنچا دیے جاؤ گے تو میں بھی سنجیدہ ہو گیا سرفراز نے کہا کہ ٹیلی فون ہونے کی وجہ سے اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں بتا سکتا یہ بات بھی وہ کھلے طور پر نہ کہہ سکا بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ اسی شام 7 بجے میں راولپنڈی میں مار روڈ پر راجہ جی ریسٹورنٹ میں اسے ملوں راجہ جی ریسٹورنٹ بھی ان ہوٹلوں اور ریسٹورانوں کی زنجیر کی ایک کڑی تھی جن کا میں جنرل مینیجر تھا شام کے ٹھیک 7 بجے راجہ سرفراز ریسٹورنٹ میں داخل ہوا اس کا چہرہ اترا ہوا تھا بغیر کسی رسمی گفتگو کہ اس نے کہا میں بڑی مشکل میں تمہیں فون کرنے اور یہاں بلانے میں کامیاب ہوا ہوں وزیر اعظم ہاؤس کا ہر ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہے اور میں کسی صورت بھی شام 6 بجے سے پہلے وہاں سے نکل نہیں سکتا تھا ایک وفاقی وزیر اور بھٹو صاحب کے قریبی دوست کے ایک ذاتی کام کے لیے جب FSF کو کہا گیا تو FSF کے سربراہ مسعود محمود نے تمہارے سابقہ محکمے سے رپورٹ مانگی اور تمہارا نام دیا گیا چونکہ ملک کی اندرونی جاسوسی رازوں پر ہے اور تم ابھی بھی اپنے محکمے کے زیر نگرانی ہو اس لیے پشاور میں تمہارا پتہ اور کام کسی سے پوشیدہ نہیں مسعود محمود نے اپنے نائبین کو تمہیں یہاں فوری لانے کا کہا ہے چونکہ یہ ساری بات میری موجودگی میں ہوئی تھی اور میں تمہاری طبیعت سے بھی اچھی طرح واقف ہوں کہ اگر کسی بات پر اڑ جاؤ تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے تم اڑے ہی رہتے ہو اور اس کا مطلب ظاہر ہے کہ اگر تم FSF والوں کے ہمراہ خوشی سے
یہاں نہ آتے تو پھر زبردستی لایا جاتے، اس لیے میں نے تمہیں کسی ایسے ناخوشگوار واقعے سے بچانے کے لیے فون کیا تھا۔ اب میں عباس محمود کا نمبر 2 کو فون پر بلاتا ہوں کہ تم میرے پاس ہو، اور صبح تمہیں وفاقی وزیر راجہ تریدیو کے دفتر میں مسعود محمود کے ہمراہ جانا ہوگا۔ یہاں پر میری پوزیشن بھی بڑی مضبوط ہے، وزیر اعظم کا اسپیشل باڈی گارڈ ہونے کے باعث وزیر اعظم تک میری ڈائریکٹ رسائی ہے۔ میری اور تمہاری دوستی کو مسعود محمود بھی بخوبی جانتا ہے، اس لیے وہ تم سے اچھی طرح پیش آئے گا۔ کھانے کے بعد راجہ سرفراز کے ہمراہ اس کے گھر رات گزارنے چلا گیا۔ چونکہ آئندہ کے واقعات ایک تسلسل کے ساتھ پیش آئے، اس لیے میں یہاں راجہ تریدیو کے متعلق کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بنگلہ دیش سابقہ مشرقی پاکستان میں چٹاگانگ کی پہاڑی سلسلے میں کٹن گزارگاہوں سے آگے کوپتائی کا قصبہ آتا ہے، یہ وہاں کی آخری حد ہے۔ اس کے بعد پہاڑی سلسلے کی بلندیوں پر جاتے ہوئے پہلے چکما، پھر مگ اور پھر مورنگ قبیلے آتے ہیں۔ مورنگ قبیلے والے ابھی تک ہزاروں برس کی قدیم دنیا میں رہتے ہیں۔ عجیب و غریب رسوم کے علاوہ اس قبیلے کے مرد و زن صرف پتوں سے اپنا جسم ڈھانپتے ہیں۔ مگ قبیلے ان سے نسبتاً ذرا ایڈوانس ہے اور چکما ان تینوں میں سے زیادہ ایڈوانس ہے۔ اس قبیلے کے صدر مقام رنگا ماٹی ہے۔ اس قبیلے کے مرد و زن زیادہ تر بت مت سے ملتے جلتے کسی مذہب کے پیروکار ہیں۔ اس قبیلے کا سردار راجہ تریدیو رائے تھا، جسے حکومت پاکستان نے کیپٹن کا اعزازی عہدہ بھی دے رکھا تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت برطانیہ میں ہوئی تھی اور چٹاگانگ میں میری سروس کے دوران چٹاگانگ ریسٹ ہاؤس میں ہماری الیک سلیک ہوئی، جو بعد میں گہری دوستی میں بدل گئی۔ راجہ تریدیو رائے کے ہمراہ میں کئی مرتبہ رنگا ماٹی جا چکا تھا، جہاں ہر بار میرے لیے خصوصی طور پر قبائلی ناچ گانے کا اہتمام کیا گیا۔ اس قبیلے کے سبھی افراد اپنے راجہ کو سجدہ کرتے اور اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ راجہ نے اپنے حویلی نما محل میں مجھے مغل شہنشاہوں جہانگیر اور اورنگزیب کی افواج سے چھینی ہوئی توپیں، دیگر اسلحہ اور زرہ بختریں دکھائیں۔ اس قبیلے نے آج تک کسی کی بھی غلامی قبول نہیں کی۔ قیام پاکستان کے بعد یہ قبیلہ اپنے راجہ کی وجہ سے دل و جان سے پاکستان کا حامی ہو گیا اور پاکستان کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا۔ سقوط ڈھاکہ کے وقت راجہ تریدیو رائے مغربی پاکستان میں تھا۔ بھٹو صاحب کے دور میں اسے پروٹیکشن کا وزیر بنا دیا گیا۔ چکما قبیلے نے آج تک بنگلہ دیش کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ سنا ہے کہ گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران راجہ تریدیو کے بڑے بیٹے، جو قبیلے کا موجودہ سردار ہے، اور بنگلہ دیشی حکومت کے درمیان کچھ مفاہمت کی بات چیت ہوئی ہے اور اس قبیلے کے افراد کو چٹاگانگ تک آنے کی اجازت مل گئی ہے۔ جس دور کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس وقت بنگلہ دیشی فوج نے اس قبیلے کی نچلی سرحدوں کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور دونوں حالت جنگ میں تھے۔ اس قبیلے کے لوگ روایتی ہتھیاروں کے بجائے قدیم ہتھیار مثلاً تلوار، نیزے اور تیر کمان کے علاوہ انتہائی زہریلے سانپوں کے زہر میں بجھے ہوئے تیر اور کھوکھلے بانس کے ٹکڑوں میں زہریلی سوئیاں رکھ کر انہیں غلیل کے کھینچے ہوئے ربڑ کے طرز کے بنے ہتھیاروں سے دشمنوں پر پھینکتے تھے۔ باقاعدہ اور تربیت یافتہ افواج بھی ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس قبیلے کے جنگجو سبز رنگوں سے خود کو کیموفلاج کر کے گھنے درختوں پر چھپ کر جب دشمن پر حملہ کرتے تو بغیر آواز پیدا کیے سینکڑوں دشمنوں کو ڈھیر کر دیتے تھے۔ پہاڑوں میں ہونے والے بعض ہوائی جہازوں کے بم بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ دوسرے روز صبح 8 بجے سرفراز نے مجھے اپنی گاڑی میں راجہ تریدیو رائے کے دفتر، جو اسلام آباد میں سیکٹر C بلاک میں واقع تھا، چھوڑ آیا۔ میں ان کے PA کے کمرے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی مسعود محمود بھی آ گیا۔ مسعود محمود کسی زمانے میں مشرقی پاکستان میں SP بھی رہ چکا تھا۔
اور اپنے ظلم اور وجور کی کئی داستانیں چھوڑ آیا تھا۔ ہم دونوں کی آپس میں کوئی بات چیت ہوئی، لیکن انتظار کا سارا وقت ہم عمیق نظروں سے ایک دوسرے کا جائزہ لیتے رہے۔ منسٹر صاحب تشریف لائے تو پہلے مسعود محمود کو اور پھر مجھے اندر بلایا گیا۔ راجہ تریدیو پہلے تو ہکا بکا مجھے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا، خیر و عافیت پوچھی اور پھر ماضی کی ملاقاتوں کی باتیں شروع ہو گئی۔ کافی پینے کے چند منٹ بعد اس نے پوچھا کہ مجھے اس سے کیا کام ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے تو کوئی کام نہیں، بلکہ مجھے کسی کام کے سلسلے میں یہاں بلایا گیا ہے۔ تو وہ حیران و پریشان ہو کر مسعود محمود کی طرف دیکھنے لگا۔ مسعود نے اسے بتایا کہ مشن کے لیے میرا سابقہ محکمے نے میرا نام ایڈوائز کیا ہے، تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنے اہم مشن کے لیے جس شخص کو چنا گیا ہے وہ اس کا دیرینہ اور قریبی دوست ہوگا۔ مسعود محمود نے منسٹر صاحب کو کہا کہ وہ مجھے اپنے ہمراہ لے جائے گا اور ایف ایس ایف سے اس مشن کے لیے چنے گئے 6 افراد سے میرا تعارف کروائے گا۔ یہ دور عوامی حکومت کا تھا۔ ہماری 20-25 منٹ کی اس میٹنگ کے دوران ہی عوامی نمائندے اپنی غرض لیے پی اے کے دفتر میں جمع ہو گئے، اور جو ذرا ناڈر تھے وہ سیدھے منسٹر صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ اب یہاں ہماری خفیہ میٹنگ کا کوئی موقع نہ تھا۔ ہم اجازت لے کر رخصت ہوئے۔ پی اے کے کمرے کے باہر سے میں لوٹ کر راجہ تریدیو کے پاس آیا اور اس کے کان میں کہا کہ میں آج رات تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ راجہ نے ایک چٹ پر اپنا بنگلہ نمبر، سڑک اور ٹیلی فون نمبر لکھ کر مجھے دیا اور کہا کہ 9 بجے آ جانا اور کھانا میرے ساتھ ہی کھانا۔ مسعود محمود نے جو کوریڈور میں کھڑا تھا بڑی ناگواری سے مجھ سے پوچھا کہ میں دوبارہ اندر کیوں گیا تھا۔ ایک ذاتی کام تھا، اور میں نے جواب دیا۔ مسعود محمود کو مجھ سے ایسے درست جواب کی توقع نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بکواس کرتا میں نے اسے کہا، منسٹر محمود، نہ تو میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں اور نہ ہی تمہارا ماتحت۔ مجھ سے صرف مشن کی متعلق بات کرو اور میرے ذاتی کاموں میں دخل نہ دو۔ راجہ صاحب میرے دیرینہ دوست ہیں، اور سرفراز خان بھی اگر مجھ سے حدود سے ذرا بھی باہر ہو کر بات کی تو اس کی اطلاع پرائم منسٹر اور راجہ تریدیو رائے تک پہنچانا میرے لیے بہت آسان ہے۔ مسعود خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گیا، اور اس کی گاڑی میں ہم سیدھا ایف ایس ایف ہیڈ کوارٹر میں پہنچے۔ اپنے دفتر میں پہنچ کر مسعود محمود نے، جو ایف ایس ایف کا سربراہ تھا، اپنی اوقات دکھانی شروع کی۔ مجھے ویٹنگ روم میں بٹھا دیا گیا اور 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد مجھے ایک ہال میں لے جایا گیا جہاں ایس پی عباس خان نے مجھے سے اپنا تعارف کروایا۔ وہاں وردی میں ملبوس 6 افراد کھڑے تھے، جن میں 2 انسپکٹر، 2 سب انسپکٹر اور 2 حوالدار تھے۔ عباس خان نے مجھے بتایا کہ جس مشن پر تمہیں بھیجا جا رہا ہے، اس میں تمہارا کام صرف یہ ہوگا کہ صرف رستوں کی رہبری کرو گے، باقی سب کچھ یہ سنبھالیں گے۔ ان 6 موٹے افراد اور ان کی بڑی ہوئی توندیں دیکھ کر ہی میں ان کی صلاحیتوں کا اندازہ ہو گیا تھا۔ مجھے مشن کے متعلق حالات اب تک کچھ نہیں بتایا گیا تھا،